دریافت فرمایا ہے کہ نماز میں صف بندی میں نابالغ بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل سے عمر میں تھوڑے بڑے بچوں جو نابالغ ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ مسجد میں جلدی آنے کے باوجود اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں۔ اس عمل کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت ہے؟ اور اس پرفتن دور میں بچوں کا نماز کا شوق دلانا ضروری ہے اور ناگواری والے عمل کا منفی اثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ بچوں کو مسجد لانے کی کم سے کم عمر کیا ہے؟ بہت سے احباب بچوں کو مسجد لاتے ہیں اور پیچھے صف میں رہ کر وہ اکثر شور شرابہ برپا کرتے ہیں یا بھاگ دوڑ کرتے ہیں جن سے باقی نمازی پریشان رہتے ہیں۔ آپ کی یہ بات بالکل 100% درست ہے، ہم اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے آتے تھے اور کوئی کسی کو پیچھے نہیں کیا کرتا۔ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دل آزاری کرنا، انہیں ڈانٹنا، یہ گناہ کے کاموں میں سے ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اس سے بھی بدتر لوگ وہ ہیں کہ بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، وقت سے پہلے ہے، اسے کھینچ کے پیچھے کرنا اور خود آگے بڑھ جانا۔ کیوں؟ ان چیزوں کی کیا اصل ہے؟ کچھ بھی۔ محض ایک بات ہے کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں۔ تو جو بچے شرارتوں میں مصروف ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے، جمع نہ ہونے دیا جائے۔ اور یہ بھی ایک عقلی بات ہے، اس کے پیچھے کتاب و سنتوں ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عقلی بات ہے۔ اور جہاں بچے اتنے تہذیب یافتہ ہوں کہ وہ بالغ تو نہ ہوئے ہوں لیکن پتہ ہو کہ ان بچوں نے کوئی شور شرابہ اور ایسی چیزیں نہیں کرنی، پھر کے اکٹھا کھڑے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ باتیں عقل سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل شریعت سے نہیں ہے۔ فقہا نے اسی بنیاد پہ لکھا ہے۔ اس لیے پہلی صف میں بھی بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بچوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اس بات کو کہا ہے کہ صفوں کو ملانا چاہیے۔ اب اتنی چھوٹی سی تھوڑی سی جگہ ہے جہاں بچے کے علاوہ کوئی اور فٹ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں آ ہی نہیں سکتا، بچے کو وہاں کھڑا کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ رہ گئی آپ کی یہ بات کہ بچوں کو مسجد میں لانے کی کم سے کم عمر کتنی ہے؟ کم سے کم عمر یہ ہے کہ جس میں وہ پاکی اور ناپاکی کی تمیز کرنے لگے۔ مسجد ان کی کسی غفلت سے کسی گندگی میں ملوث نہ ہو جائے، بس یہ ایک معیار ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور دل آزاری بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور بچے جو اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں وہ درست سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مسجد بچوں کو صف سے نکال کے کونے میں لے جا کر کھڑا کر دینا، پہلی صف کے دوسری صف کے، اس کی کیا اصل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف بات اتنی سی کہ دو بنیادیں ہو جاتی ہیں، ایک مسجد ناپاک نہ ہو جائے، اور ایک یہ کہ بچے اپنی شرارتوں سے کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ ڈالیں۔ جب کوئی بچہ ان دونوں چیزوں سے بڑا ہو جائے یا انتظام کر لیا جائے اس بات کا، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی صف میں بچے کھڑے ہوں، دوسری میں ہوں، تیسری میں ہوں، علیحدہ ہوں، متفرق ہوں، مجتمع ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بچوں کی دل آزاری بھی نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور فرض کر لیجئے ایسے ہیں بھی، فرض کر لیجئے تو سمجھا دینا چاہیے۔ غصہ اور یہ چیزیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ آپ خود سوچئے کہ بچوں کا مسجد میں ذرا بلند آواز سے کوئی بات کرنا یا مسجد میں پیشاب کر دینا، ان میں دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بری؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اٹھا، اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کر مسجد نبوی ہی کے دوسرے کونے میں پیشاب کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے اور پانی کا ڈول منگایا اور پانی بہا دیا اس گندگی پہ، اور مسجد نبوی میں اس طرح کی حرکت پہ جہاں پہ خون کے ڈول بہہ جاتے، آپ نے ایک ڈول پانی کا گرایا، اس پہ بہا دیا اور اسے سمجھایا، اور آپ نے فرمایا یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اور دیکھو عبادت کی جگہ میں ایسے کام نہیں کرتے، بس سمجھا دیا، کافی ہو گئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے پہلی صف میں نہ کھڑے ہو سکیں، امام کا رعب اتنا ہو، جماعت کا رعب اتنا ہو، ان کے لیے خود بچے بعض اوقات دل میں کمزور ہوتے ہیں،
سہم جاتے ہیں، یہ الگ باتیں۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں 1.5 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا رہا، جبکہ میں بالغ ہو چکا تھا، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ میں پہلی صف میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ ان کا اتنا روب اور جلال تھا کہ میں ہمیشہ دوسری صف میں کھڑا ہوتا رہا۔ یہ باتیں الگ ہیں، لیکن بچوں کو شرارتیں ایک اور دوسرے پاکی اور ناپاکی کی تمیز، یہ اس پہ قابو پا لینا چاہیے، باقی